الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على ذوي النبي المطهر شفيع الورى في يوم البعث والشرير بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهري وما مثله في الناس من صلب آدمي بخلق عظيم ثم ذات مطهري إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما للنجم منور سقى معشر الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منذري وعلى آلك صلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر درود شکر اللهم صل على سيدنا صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار اور پورا مجمع پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک نذران اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد ایک بار اور درود پڑھی اللهم صل على سيدنا محمد وہ سوئلہ لزار پھرتے ہیں وہ سوئلہ لزار پھرتے ہیں وہ سوئلہ لزار خار پھرتے ہیں وہ سوئلہ لزار پھرتے ہیں لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں قدسی لاکھوں قدسی ہے کار خدمت پر لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے
وردیاں بولتے ہیں ہر کارے، وردیاں بولتے ہیں ہر کارے، پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں، پہرا دیتے سوار پھرتے ہیں، اس گلی کا گندا ہوں میں جس میں، اس گلی کا، اس گلی کا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در، جو تیرے در، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل، ہائے غافل، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تیرے دل ہے بہار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ درود پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہمارے آپ کے حال پر نازل فرمائے، اس کے حبیب درد بندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت ہم گناہ گاروں کو رحمت نصیب ہوتی رہے، ان کے مت کے اولیاء کرام بالعموم محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا محی الدین عبدالقادر جیلانی
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہماری آپ کی دستگیری فرمائے۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں، ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ سمجھتے ہو شعر کو؟ کہاں جاتے ہیں؟ ڈمس، قبرستان۔ 5 جاتے 5 کیسے ہوئے؟ ایک لیٹا ہوا 4 چل رہے، 5 کا کیا تو لبار۔ اللہ تبارک تعالیٰ فکر آخرت عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ہم کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے میزبان نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ حضرت تھوڑا بچوں کی تربیت کے بارے میں تقریر کریے۔ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ 12 بیول کی بہاریں تو 12 دن میسر ہوتی رہی۔ اب تو چونکہ پیر صاحب رکے ہوئے ہیں تو جلسے ہو رہے ہیں، مجمع بھی آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آدھے سے بھی کم ہو گیا ہے، سب لوگ تھک گئے ہیں بھائی۔ اب یہ کمیٹی والے ہیں، کروائے جا رہے ہیں تقریریں، خیر کوئی بات نہیں، اس کے بعد بھی 2 جلسے اور ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ روانگی ہوگی منڈے کے دن۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمائش کی گئی ہے کہ بچوں کی تربیت کے بارے میں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہتے ہیں لوگوں سے، کبھی سنجیدگی سے یہ اس بات پر غور کرو، یہ بچے بگڑتے کہاں سے؟ تو بھائی مولانا صاحب، یہ بچے بگڑتے کہاں سے؟ اماں کے پیٹ سے بگڑے ہوئے آتے ہیں کیا؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اماں کے پیٹ سے ساری خرافات سیکھ کے آتا ہے کیا؟ نہیں سیکھتا نا؟ پھر سیکھتا کہاں ہے؟ بولو جلدی بولو یار، کہاں سیکھتا ہے؟ نہیں معلوم؟ یہ سیکھتے کہاں ہیں بچے؟ یہ اوباش گفتگو جو بچے کرنے لگتے ہیں، یہ سب سیکھتے کہاں ہیں؟ اس پر غور کرو، اور اگر اس پر غور کرو گے تو تم کو پتہ چل جائے گا کہ جڑ کہاں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بچے بعد میں بگڑتے ہیں، پہلے بڑوں کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تم نے بسا اوقات یہ منظر دیکھا ہوگا، شاید تمہاری آنکھوں کے سامنے سے یہ منظر گزرے، اتنا سا بچہ ہے 2.5 سال کا، جانماز بچھا کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ سمت کعبہ قبلے کا رخ کس طرف ہے، اس کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ میں نے جو جانماز بچھائی یہ سیدھی ہے کہ الٹی ہے، ابھی اس کو اتنا نہیں معلوم کہ نیت کیسے باندھتے ہیں، قیام کیسے کرتے ہیں، رکوع کیسے کرتے ہیں، سجدہ کیسے کرتے ہیں، اس میں کیا پڑھا جاتا ہے یہ نہیں جانتا، لیکن بچہ اٹھک بیٹھک کرتا ہے، صحیح ایسے ہاتھ باندھ جائے کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی کبھی تم دیکھو ایک بار میں 3 بار رکوع کرے گا، کبھی 5 بار سجدے کرے گا۔ یہ بچے کی ایکٹیویٹیز کبھی تم نے دیکھی ہے؟ کتنے لوگوں نے دیکھی؟ ہاتھ اٹھا۔ الحمدللہ سبھی نے دیکھی۔ تو جس گھر کے بچے ایسی حرکت کرے نا، سمجھ لینا الحمدللہ اس گھر کے لوگ نمازی ہیں، اس کا باپ بھی نمازی ہے، اس کی ماں بھی نمازی ہے۔ کیوں؟ یہ بچے کو سکھائے، ابھی تو وہ سمجھنے کے لائق ہی نہیں نا بھائی، بولنا اس کو آتا نہیں، سمجھ کر جواب دینے کا ابھی شعور اس کو حاصل ہوا نہیں، 2-2.5 سال کا بچہ ہے، لیکن یہ دیکھ تو رہا ہے، اور اس نے کیا منظر دیکھا؟ یہی منظر دیکھا کہ میری ماں نماز پڑھ رہی ہے، میرے ابا نماز پڑھ رہے ہیں، میرے دادا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، میرے چچا نماز پڑھ رہے ہیں، میرے ماموں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح اٹھک بیٹھک کرتے ہوئے وہ بچہ دیکھ رہا، بھی وہ نہیں سمجھ رہا کہ نماز ہے، اس کو یہ بھی نہیں معلوم یہ عبادت ہے، بھائی 2.5 سال کا ہے وہ کیا سمجھے، لیکن اس نے دیکھا ایکٹیویٹیز کرتے ہوئے، تو بچہ نقل کرتا کہ نہیں کرتا ہے؟
کرتا ہے؟ صحیح سی بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ کہ چلو کہہ رہے کرتا ہے. ہاں الحمدللہ. اب تو مجمع اتنا بڑا نہیں کہ میری نظر پیچھے تک نہیں جائے، میں سب کو دیکھ لیتا ہوں یہاں سے بیٹھ کے. یہ پاس کی نگاہ کمزور ہوئی ہے، دور کی نگاہ کمزور نہیں میری. اچھا بابو یہ بتاؤ، یہ بھی تم نے سنا کبھی کہ 3 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ ایسی بیہودہ گالیاں بک رہا ہے جس کا معنی وہ خود نہیں جانتا؟ کبھی سنا ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. لے اتنے اچھے نیک لوگ ہیں بھائی، بہت اچھے بچے یہاں پر. اللہ تعالیٰ کے ماں باپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کبھی نہیں سنا تم نے بچوں کو؟ 4 سال کا بچہ ہے، گالی کیا بیہودہ الفاظ منہ سے بول رہا ہے، وہ اس کے معنی کو نہیں سمجھتا، لیکن بولتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا ہے؟ تو پھر شرما کا ہو رہا ہے ہاتھ اٹھانے میں. اٹھاؤ ہاتھ اگر سچی بات، اگر تم کو معلوم ہے. دیکھا ہے نا تم نے یہ منظر دیکھا ہے؟ یہ بچہ سیکھا کہاں؟ سنجیدگی سے غور کرو، یہ بچہ سیکھا کہاں؟ کوئی ماسٹر لگایا تھا تم نے پڑھانے کے لیے اس کو؟ یہ بیہودہ الفاظ اس کی زبان میں آئے کہاں سے؟ کون دے کے گیا یہ تعلیم؟ اس کا معلم کون ہے؟ جب تم غور کرو گے نا تو آس پاس نکل ہی آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فکر آخرت عطا فرمائے. قرآن کہتا قوا انفسکم واہلکم نارا. پہلے حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اپنی جان کو، پھر اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلے تم عمل کرو. یہ بچوں کو جھوٹ بولنا کون سکھاتا ہے؟ اپنے کردار کو اپنے کردار میں جھانک کر دیکھو. تم جھوٹ بولتے ہو کہ نہیں بولتے ہو؟ تمہارا عمل کیا گواہی دے رہا ہے؟ یہ بچہ تو تم کو دیکھ کے ہی سیکھ رہا ہے نا. یہ اوباش گفتگو کرنا یہ کہاں سے سیکھا؟ یا تو تمہارے گھر میں کوئی بکتا ہوگا بیہودہ الفاظ، یا تمہارے گھر کے آس پڑوس میں کوئی اس طرح کے بیہودہ الفاظ بکتا ہوگا جس کو سن کر بچے نے سیکھا. تو پہلے اپنی جان کے بارے میں سوچو. تم بچے سے کہہ رہے ہو بیٹا سچ بولو، بہت اچھی بات ہے، تعلیم دینا چاہیے. ماں باپ پر لازم ہے کہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، ورنہ قیامت روز رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ان کے ماں باپ سے بھی. بتاؤ، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کیا تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو؟ بھائی تربیت کرنا چاہیے، اچھی تعلیم دینا چاہیے. آپ کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو اپنے؟ یہ جھوٹ بولنا جو بچے نے سیکھا ہے. آپ کے گھر میں کوئی جھوٹ بولتا ہے؟ آپ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے؟ پہلے اپنے آپ کو تو چیک کرو. حال یہ کہتے مولانا صاحب بچے اسلامی قانون پر عمل نہیں کرتے. کہاں سے عمل کریں گے؟ تمہارے گھر کا ماحول کیا ہے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھو تم کتنا عمل کر رہے ہو. بلکہ اور بچوں کو بگاڑنے کے لیے ٹیلی ویژن لا کے گھر میں رکھ دیا ہے. دوسروں کا کلچر بچے دیکھ رہے ہیں، دوسروں کی تہذیب بچے سیکھ رہے ہیں، اور شکایت کرتے بچے کہنے پر عمل نہیں کر رہے. تم کتنا کہنے پر عمل کر رہے ہو؟ عورتیں آتی پھر تھا، بچہ کہنا نہیں سنتا. میں ان ماں بہنوں سے بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کبھی اپنے کردار پر بھی نظر اٹھا کر دیکھو. بچہ جب پیٹ میں تھا تم نے کیا کیا؟ تمہارا عمل کیا گواہی دے رہا ہے؟ تم کیا کرتی ہو؟ جو تم کرو گی تمہارا اثر خون بچے کے آئے گا. بھائی تم ماں ہو اس کی، تم اس کے باپ ہو. اپنے گھر کا ماحول بگاڑنے میں تو سب سے بڑا ہاتھ تمہارا ہے. بچوں کی شکایت کرتے ہو، پہلے خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. بچوں سے کہتے نماز پڑھو، تم پڑھتے ہو؟ بچوں سے کہتے قرآن کی تلاوت کرو، تم کرتے ہو؟ بچوں سے کہتے سچ بولو بیٹا، تم بولتے ہو؟ بچوں کے لیے تم خواہش مند ہو کہ اچھے دوستوں کی صحبت پر بیٹھے، اچھے لوگوں کے بعد میرا بچہ بیٹھے. تمہاری صحبت کن کے ساتھ ہے؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، اپنی ایکٹیویٹیز پر نظر ڈالو.
اپنے حالات کا سنجیدگی سے جائزہ لو. آج ہمارے مسلمان اللہ اللہ پروردگار ہدایت عطا فرمائے کیا ہو گیا ہماری قوم کو؟ گھر کے اندر ٹیلی ویژن رکھا ہوا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آتی کہ نہیں آتی معلوم نہیں، لیکن گانے کی آواز ضرور آئے گی. تم ناچنا گانا بچپن ہی سے بچے کے سامنے پیش کر رہے ہو. مائیں دودھ پلا رہی ہیں، ٹی وی چل رہی ہے، فلم دیکھتی جا رہی ہے، بچے کو دودھ پلاتی جا رہی ہے. کیا اثر آئے گا بچے کے اندر؟ بھائی بچہ کیا سیکھے گا؟ جب یہ پیٹ کے اندر تھا تو تم کیا کرتی رہی؟ ادھر ادھر گھومنا، فلمیں دیکھنا، گانے سننا، یہ سب بیہودہ چیزیں. تو وہی اثر اور رات کے اندر آیا. دیکھو غوث پاک کی والدہ اللہ اکبر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. غوث پاک جب پیدا ہوئے تو حافظ قرآن سے طرح پا رہا ہوں. آج کل ہماری مائیں اللہ اللہ. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دلی آئے، شور برپا ہو گیا کہ جو فرید الدین کو محبت کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. ایک شور برپا ہو گیا، جو فرید الدین کو محبت کے ساتھ دیکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. جب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سنی نا، رونے لگے اور سیدھے گھر آئے، اور آنے کے بعد اپنی والدہ کے قدموں سے لپٹ گیا. کہا ماں میرے رب کا فضل تو دیکھو، میرے رب کا کرم تو دیکھو، اے بابا کیسے شکر ادا کروں اپنے رب کا. ماں نے پوچھا بیٹا فرید الدین بات کیا ہے، کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ کہا ماں باہر یہ بات مشہور ہو گئی، جو فرید الدین کو محبت اور عقیدت کے ساتھ دیکھتا ہے اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. ماں میرے رب کا کرم تو دیکھو. ماں نے اپنے بیٹے کو اپنی چھاتی سے لگایا، کہا بیٹا سن، تجھ کو جو یہ مقام ملا اس کی وجہ کیا ہے؟ تجھ پر جو اللہ کا فضل ہو رہا ہے، اللہ اکبر، لوگ تجھے محبت سے دیکھ رہے، تیرے سے قریب ہو رہے. تو سن میرے بلال، یہ خالی تیرا کمال نہیں ہے، جب سے تو پیٹ میں آیا واللہ میرا کوئی بھی عمل خلاف شرع نہ پہلے تھا نہ اس وقت ہوا. اور اے میرے بیٹے، جب جب میں نے تجھے دودھ پلایا پہلے وضو کیا پھر تجھے دودھ پلایا، یہ میرے دودھ کا اثر ہے. ہماری ماں بہنیں ٹی وی دیکھ دیکھ کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں. تو بولو بچہ ناشتہ گاتا ہوا نہیں پیدا ہوگا تو قرآن سے پڑھتا ہوا آئے گا. حضرت بختیار کاکی کی والدہ محترمہ، چھوٹے سے آپ بچپنے سے ماں کی عادت کیا، آپ کی والدہ ماجدہ آدھے قرآن کے حافظہ تھی، تو کثرت سے عبادت کیا کرتی تھی اور تلاوت کیا کرتی تھی. تو حضرت بختیار کاکی کو اپنے پاس بیٹھا لیتی تھی جب قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. جب ماں قرآن پڑھتی تھی تو اپنے بچے کو اپنے بغل میں بیٹھا لیا کرتی تھی. جانتے اس کی برکت سے کیا ہوا؟ جب آپ کی بسم اللہ خوانی کا وقت آیا اور آپ کے استاد نے کہا بیٹا بسم اللہ پڑھو، تو اس استاد نے جواب دیا الحمدللہ میں آج قرآن کا حافظ ہوں. بچپنے سے ماں تعلیم دے رہی ہے. آج ہماری مائیں کیا کر رہی بھائی؟ بچہ ناچتا گاتا پیدا نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ بڑے ہو کے ناچے گا تو تم کہتے ہو بچہ بگڑ گیا، بچہ بگڑ گیا. ارے بیوقوف، پہلے سوچ بچہ تو بعد میں بگڑا، پہلے بڑکا بگڑ گیا، پہلے تو بڑا بگڑا ہوا ہے. تم مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہو، اسلامی قوانین پر تمہارا عمل ہے. پروردگار عالم ہدایت عطا فرمائے. وہ کیا وقت تھا کہ جب گھر کا بزرگ بڑا مکھیا صبح کے وقت بیدار ہوتا تھا. اللہ اکبر، جب سارا جہاں سو رہا ہے گھر کے بزرگ جو بڑا تھا گھر کا وہ اٹھتا تھا، مسجد سے آواز آتی تھی الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر نماز آ جاؤ. گھر کا مکھیا اٹھتا تھا، گھر کے سب لوگوں کو جگاتا تھا، چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کی طرف جاتا تھا. بچپنے سے یہ اپنے بچے کو مسجد کا دروازہ دکھا رہا ہے. ابھی بچے پر نماز فرض نہیں ہوئی، گھر کے سب لوگوں کو جگایا، اٹھو فجر کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا ہے. بڑے تو اپنے آپ مسجد پہنچ گئے، چھوٹے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے لے کر جا رہا ہے. کیا موسم ہوگا، کیا ماحول ہوا کرتا ہوگا. اللہ اکبر، کہ گھر کا بزرگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد کا دروازہ بچپنے سے دکھا رہا ہے. بیٹا یہ دروازہ کبھی مرتے دم تک مت چھوڑنا. تو بزرگ نے جو بچپنے سے عادت ڈالی
تو جانتے ہو بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن وہ عادت جو باپ نے بچپنے سے ڈال دی اولاد کے اندر مرتے دم تک باقی رہتی ہے۔ تم کاہے کی عادت ڈالتے ہو؟ بچپنے سے مال میں لے کے جا رہے ہیں، اماں بھی بغیر نقاب اور ابا بھی بغیر ٹوپی کے، کیا ہے یہ؟ سنیما ہالوں میں جایا جا رہا ہے، چھوٹا سا بچہ گود میں، اما ابا بیٹھ کے فلم دیکھ رہے ہیں، بچہ بھی سوچتا ہوں کیسے نالائق ہوں کہاں آ گیا میں اپنی طرف سے بات کہہ رہا ہوں بھائی، بولو آج گھر کا ماحول ہو کیا کیا ہے؟ تم شکایت کرتے بچے بگڑ گئے، ٹیلی ویژن لانے والا کون ہے؟ تم نے دوسرے کی ارے اس ٹیلی ویژن کے اندر کیا کیا آ رہا ہے کبھی غور کر رہے ہو؟ تم بےہودہ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں، گانے بھی سن رہے ہیں، کھیل کود بھی دیکھا جا رہا ہے، تو یہ تہذیب تم بچوں کو سکھا رہے ہو، تمہارے گھر کی عورتیں یہ سیکھ رہی ہیں، ویسے اثر بچوں پر آ رہا ہے، پھر کیوں شکایت کرتے ہو؟ بچوں کی تہذیب کے بارے میں تھوڑا سا تقریر کر دیجئے، بچوں کی تعلیم کے بارے میں تقریر کر دیجئے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، تقریر کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، تعلیم دو، آقا فرماتے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کے پیٹ سے لے کے قبر میں جانے تک کا جو وقت تم کو مل رہا ہے اس میں دین حاصل کرو، لیکن ہمارے ماحول، ہمارے گھروں کا ماحول وہ کہتا کیا ہے؟ پہلے بزرگوں کا طریقہ یہ تھا، فجر کی نماز پڑھ کے جب لوگ آتے تھے مسجد سے گھر، تو گھر کا ماحول یہ ہوتا تھا کہ عورتیں قرآن پاک کھولے بیٹھی ہوئی نظر آتی تھیں، بچیاں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھیں، چھوٹے بچے اللہ اکبر الحمدللہ، ہم ایسے خاندان سے کہ ہم کو یہی درس دیا گیا ہے، صبح اٹھو بچوں کو تعلیم دی جاتی تھی، بیٹا فجر کی نماز پڑھ کے آ گئے اب قرآن پڑھ لو، تھوڑا ہی صحیح پڑھو ضرور۔ آج ہماری مائیں نہیں پڑھتی قرآن، گھر کے مکھیا قرآن نہیں پڑھتے، ایمانداری بتاؤ کتنا قرآن پڑھتے ہو یار؟ کتنا قرآن پڑھتے ہو تم؟ تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یار؟ وقت 24 گھنٹے گانے بجتے رہتے ٹی ویوں میں، بتاؤ، خود فیصلہ کرو بھائی، خود سوچو گھروں کے اندر۔ ارے ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، یہ طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن نہیں ہے۔ دوسرے لوگ قرآن پڑھ پڑھ کے ترقیاں کر رہے ہیں، یہ سائنس تھا، یہ قرآن پڑھ پڑھ کے میزائلیں بنا رہے ہیں، ہم قرآن کو لپیٹ کے گھر میں رکھے ہوئے۔ آج بھی ہو جبراہیم سیما پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ اپنے کردار پہ جہاں کر دیکھو، قو انفسکم واہلکم نارا، اپنی جان کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ تمہیں اپنی موت یاد ہے؟ بولو کیا سکھا رہے اپنے بچوں کو؟ کیا تعلیم دے رہے ہو تم؟ بی اے ایم اے کرانے میں مستعد، ٹھیک ہے دنیاوی تعلیم کراؤ، دلاؤ، خوب حاصل کراؤ، کوئی اعتراض نہیں، اسلام نے اجازت دی ہے، بی اے کراؤ، ایم اے کراؤ، پی ایچ ڈی کراؤ، اسلام نے اجازت دی، خوب شوق سے تعلیم دلاؤ، لیکن بچے کو مرتے دم تک مسلمان بھی تو بناؤ، اس کا عقیدہ محفوظ رہنا چاہیے، اس کو زندگی بسر کرنے کے ضروری مسائل کے بارے میں علم ہونا چاہیے۔ صبح 2.5-3 سال کے بچے کو کالج چھوڑنے جانے کے لیے تم اتنے مستعد کہ چھوٹے سے بچے کو گود میں لے کے بس اسٹاپ میں کھڑے انتظار کرے، بچہ رو رہا ہے ٹے ٹے کر رہا ہے، لیکن ابا بہرا نہیں اسکول جاؤ اسکول جاؤ اسکول جاؤ۔ ارے بیوقوف، اسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، 2.25 سال کا بچہ ہے لیکن اسکول بھیج رہے ہیں۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرانے کے لیے اتنے مستعد، دین سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے تم کتنے مستعد ہو؟ بچہ کمزور ہو جائے تعلیم میں تو ٹیوٹر لگا رہے ہیں، 500 روپے کا، 1000 روپے کا، 2000 کا، 1000 روپے میں حافظ جو گھر بلا کے قرآن پڑھانے کے لیے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تم بولو بچوں سے تم کر کیا رہے ہو؟ ارے بچوں کو لوگوں نے تو ایسی ایسی تعلیم میں دی کہ وقت کا امام بنا دیا۔ آج ہم بچوں کو کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں کا ماحول ہو کیسا کیا میرے بھائی؟ سنجیدگی سے غور کرو، خدا کے واسطے
اس بات پر جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں سنجیدگی سے غور کرو، کیا ہو گیا ہمارا، کیسا برا حال ہو گیا ہے. آج ہماری قوم کے لوگوں کو دیکھو، نوجوان لڑکے ہیں گانا گا رہے ہیں. کئی بار میں بھی نکلتا رہتا ہوں نا گاڑی سے، یہ تو بارات جا رہی ہے، مسلمان کیا کی شادی، ڈی جے میں گانے بج رہے ہیں، لڑکے ناچ رہے ہیں. کیا ہے یار یہ جو بچے ناچ رہے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جب یہ چھوٹے تھے انہوں نے ٹی وی میں دیکھا ہو ناچتے ہوئے، اسی کا اثر اب آج سڑک میں دکھ رہا ہے. غور کرو، افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کر رہے، سارا دماغ پیسہ کمانے میں بس. ارے بچوں کو دیندار بناؤ. جانتے ہو مرنے والا جو چھوڑ کے جاتا ہے اس کی سب سے اچھا جائیداد ملکیت کیا ہے؟ جو مرنے والا دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا تو سب سے قیمتی سامان کیا چھوڑ کے جاتا جانتے ہو؟ نیک اولاد. وہ سب سے بڑی قیمتی دولت ہے. ارے بچوں کو اس لائق تو بنا دو کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو لوگ تم کو گہوارے میں لٹائے، تم کو کفنائے، تمہارا جنازہ اٹھائے، تم کو قبرستان لے کر جائے. اس سے پہلے تمہاری لیے جنازے کی نماز، دعائے مغفرت کے لیے لوگ صفے باندھ کر کھڑے ہوں. اس وقت تیرا بچہ تیرے لیے دعائے مغفرت تو کر لے. اتنا تو کم سے کم سکھا دو یار. جس کی خاطر پیسہ خرچہ کیا تم نے، جس کی خاطر دولت خرچ کر رہے ہو، جس کی خاطر تم نے راتوں کی نیندیں اپنی حرام کری، اپنے عیش آرام کا خیال نہیں رکھا، بچے کی پرورش میں تم نے کتنا وقت صرف کیا، تو بچوں کو اس لائق کیوں نہیں بنا رہے ہو کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ اور بچوں کو تمہاری یاد آئے تو بیٹھ کے آنسو بہانے کے بجائے قرآن کھول کر ایک سپارہ پڑھ کے تمہارے روح کو ثواب پہنچا دے. اس لائق کیوں نہیں بنا رہے ہو بچوں کو؟ ہوش حواس کے ساتھ رہو، قیامت روز تم سے پوچھا جائے گا. انفسکم واہلکم نارا، اپنی جان کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے. لوگوں نے کیسی کیسی تعلیمیں بچوں کو دی ہیں. ارے ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، آج بھی ہماری تاریخ کے اوراق سنہرے حروف سے لکھے ہوئے، آج بھی ہماری تاریخ گواہی دیتی ہے. ایسی ایسی مائیں گزری ہیں، ایسے ایسے والد گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو وقت کا امام بنا دیا، اور بچے بڑے ہو کر ماں باپ کی تعلیم پہ عمل کرتے کرتے آگے بڑھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ولایت کی منزلوں پر فائز فرما دیا. مائی کی تو تعلیم تھی جب غوث سے اعظم بغداد چلے تھے یار. کس نے تعلیم دی تھی؟ بیٹا عبد القادر جھوٹ نہیں بولنا. تم اپنے بچوں سے کہتے ہو، سکھاتے ہو اپنے بچوں کو بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. ارے کہنا مولانا صاحب ہم کس منہ سے سکھائیں بچے کو جھوٹ نہیں بولنا؟ دن بھر 24 گھنٹے تو ہم خود جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بلکہ جھوٹ بولنے کی تعلیم بچوں کو دیتے ہیں. تو مولانا صاحب ہم تو نہیں دیتے. کبھی سنجیدگی سے اس پہلو پر بھی دیکھو. کوئی دروازے میں آیا، کیا بھائی فلانے صاحب ہیں؟ بچے نے جا کے ابا کوئی آپ کو بلانے کے لیے آیا. کہہ دو نہیں ہے گھر میں. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہو؟ بولو کون سکھا رہا ہے یہ؟ کون سے کہا جھوٹ بولنا یار؟ تم. فون آیا، بچہ دیکھ رہا ہے، ہلو ہاں سیٹھ صاحب آپ پیسہ چاہیے تھا. نہیں میں سورت میں نہیں ہوں، میں واپی گیا ہوں، ابھی نہیں 2 دن لگیں گے آنے میں. بیوی بھی دیکھ رہی کتنا جھوٹا آدمی میرا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، اور بچہ بھی دیکھ رہا ہے ایک نمبر کے جھوٹے ہیں ہمارے ابا ہے سورت میں. فون میں کہہ رہے ہیں ہم واقعی میں ہیں. تو یہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں بچے بھائی؟ کون سکھا رہا ہے؟ کون درس دے رہا ہے یہ؟ خدا را ہوش کی دعا کرو. محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی بغداد جا رہے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. تعلیم حاصل کرنے کے لیے ماں سے اجازت لی. اما جان اگر آپ اجازت دے دیں میرا دل چاہتا ہے تعلیم حاصل کریں، علم دین حاصل کریں. ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ طریقت والے لوگ الگ ہیں اور مولانا لوگ الگ ہیں. یہ ملا مولویوں کا کام ہے مسئلے مسائل جاننا، ہم لوگ تو بابا لوگ ہیں، ہم لوگ کا کام دوسرا ہے. کیا تم غوث پاک کی زندگی کا مطالعہ کرو. گیلان سے بغداد جا رہے ہیں، کائے کے لیے جا رہے ہیں؟
خواجہ غریب نواز سمرقند و بخارا سفر کر رہا ہے کائی کے لیے؟ کیا تم ان سے بڑے ہو گیا؟ مر جاؤ گے تو نہیں ہو پاؤ گے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. محبوب سبحانی قطب ربانی سید محی الدین عبد القادر جیلانی والد اجازت اما جان اجازت دے دیجیے، اجازت دے دیجیے. بیٹا عبد القادر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں اماں اگر آپ کی اجازت ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے جاؤں. اچھا میرے لال شوق سے جاؤ، لیکن میرے بچے اپنی ماں کی بات یاد رکھنا. میرے لال جھوٹ مت بولنا. بچپنے سے سکھایا ہے نا، جھوٹ مت بولنا. ماں نے تعلیم دی. اللہ اکبر. تعلیم کا اثر دیکھو، تعلیم کا اثر دیکھو. اللہ اللہ. چلتے وقت ماں نے 40 اشرفیاں آپ کی صدری کے استر کے اندر سی دی تھی. ہاں بیٹا جب وہاں بغداد پہنچ جانا تو اس کو نکال لینا اور اپنی ضرورت پوری کرنا. قافلہ جا رہا تھا، راستے میں ڈاکوؤں نے قافلہ روک لیا. اب سب سامان لوٹ لیا گیا. اب حضور غوث پاک ایک طرف تشریف فرمائے، ڈاکوؤں کی توجہ نہیں ہوئی اس طرف. بھائی یہ لڑکے ہیں، ان کے پاس کیا ہوگا؟ دیکھا معمولی سے سامان ہے. ایک ڈاکو آیا، اس نے کہا چلو پوچھ ہی لیتے. کہے صاحبزادے تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ ماں نے تعلیم دی تھی نا، سچ بولو. ماں نے تعلیم دی نا، سچ بولو. سامنے ڈاکو ہیں. فرمایا ہاں میرے پاس مال ہے. کہا اچھا کتنا مال ہے؟ کہا میرے پاس 40 دینار ہے، 40 اشرفیاں. کہا دکھ تو رہی نہیں، تم کو بیوقوف سمجھتے ہو کیا؟ وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس پہنچا. سردار ایک لڑکا ہے. ارے دنیا دار اپنا مال ڈاکوؤں سے چھپاتے ہیں بھائی، کوئی اپنے مال کو ڈاکو کے سامنے بتاتا نہیں ہے. ایک لڑکا سے میں نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہے. وہ اپنے مال کو بتا رہا ہے ہمارے سامنے. بیوقوف تم کو کیا معلوم، یہ مال دکھا کر تجھے خریدنے کا ارادہ ہے. اللہ اکبر. غوث اعظم 40 اشرفیاں. ڈاکو کے سردار جب سنا کہے چلو. سردار آیا. برخوردار تمہارے پاس مال ہے؟ سرکار غوث اعظم نے فرمایا ہاں ہے. کتنا ہے؟ کہا 40 اشرفیاں. کہا کہاں ہے؟ کہا میری صدری کے استر میں میری والدہ نے سی دی تھی. کہا اتارو. اتارا گیا. استر کو پھاڑو. پھاڑا گیا. واقعی اس کے اندر 40 اشرفیاں نکلی ہوئی. اب جیسی مال نکل آیا تو ڈاکو کے سردار نے کہا بیٹا اے صاحبزادے لوگ ڈاکوؤں سے اپنا مال چھپاتے ہو، تم نے اپنا مال ظاہر کر دیا. ہم تو ڈھونڈ نہیں پاتے، تم چاہتے تو بچا لیتے. تو سرکار غوث اعظم نے کیا جواب دیا؟ اے ڈاکو چلتے وقت میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بیٹا عبد القادر سچ بولنا. تو میں نے جو اپنی ماں سے وعدہ کیا وہ وعدے کی خلاف ورزی کیسے کروں؟ بس جو یہ جملہ حضور غوث اعظم کی زبان اقدس سے نکلا. ارے اللہ والوں کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تیر کی طرح لوگوں کے دلوں میں لگتے ہیں. جیسے جملہ نکلا نا کہ ماں سے وعدہ کیا تھا کہ سچ بولوں گا تو جھوٹ کیسے بولوں. بس ڈاکو کی دل کی دنیا بدل گئی. ماں سے وعدہ کیا کہ سچ بولوں گا، یہ وعدے کا اتنا پکا. اور رب نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولو، ہم ڈاکہ ڈال لیں. بس غوث اعظم کی جو نگاہ پڑی سارے چوٹوں نے توبہ کر لی. یہ تعلیم کس نے دی بھائی؟ تم لوگ کیا تعلیم دے رہی ہو؟ بولو. آہا پہلے کی عورتیں ایسے پاک دامن، سر میں دوپٹہ، اللہ اکبر، عبادت گزار. کیسی کیسی ولیاں گزری، حضرت رابعہ بصریہ، اللہ اکبر، کیسی دیندار. اللہ اللہ کیا شان آپ کی. آپ کی ولادت کا ایک واقعہ سنا دوں. جانتے ہو آپ کے والد بھی دیندار بزرگ. جب ولادت کا وقت قریب آیا حضرت رابعہ بصریہ کا تو والد صاحب بہت غریب تھے، بہت غریب تھے. لیکن انہوں نے یہ دل میں یہ خیال رکھا تھا کہ میں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اللہ اکبر. اب جب ولادت کا وقت قریب آیا، گھر میں زچی ہونے والی ہے، تو عورتوں نے کہا جائیے پڑوس کے گھر سے جا کر تیل لے آئیے اور کچھ سامان لے آئیے، پڑوس سے جا کے مانگ لیجیے. آپ گئے، پڑوس کے دروازے کے پاس پہنچے،
آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے ارادہ تو کیا تھا کسی سے سوال نہیں کروں گا, مجھ کو اللہ جس حال میں رکھے گا میں اس میں خوش رہوں گا, کسی کے سامنے 10 سے سوال نہیں بڑھاؤں گا. چپ آپ کھڑے لوٹ کے آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے دستک دی لیکن کوئی جواب نہیں ملا. میں دروازے میں گیا لیکن کوئی ملاقات نہیں ہوئی. دستک نہیں, میں دروازے میں گیا, میں انتظار کرتا رہا لیکن کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آپ فرماتے اس دن رات میں مجھ کو اپنی غریبی کی وجہ سے بہت رونا آیا, میں خوب روتا رہا. اس دن مجھے احساس ہوا میں اتنا مفلس ہوں کہ گھر میں زچگی ہونے والی ہے, نہ تیل ہے, نہ چراغ جلانے کے لیے کوئی روشنی کا سامان ہے, نہ گرم پانی کرنے کے لیے کوئی انتظام ہے. میں روتے روتے سو گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. آقا تشریف لائے اور کیا فرمایا. لوگ میں اپنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں. ان کا نام لیا, غم کیوں کرتے ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو, آنسو مت بہاؤ, تمہارے گھر میں بہت مبارک بچی آنے والی ہے. اور سنو, ایسے سے ایسا ایک خط لکھو اور بصرہ کیا ہے حاکم کے پاس چلے جاؤ, اور جانے کے بعد یہ خط اس کے پاس پہنچا دینا. جیسا فرمایا مصطفیٰ نے وہی مضمون لکھ دیا. کہ صبح اٹھے, خواب سے بیدار ہوئے, روتے رہے, وہ مضمون لکھا. مضمون لکھنے کے بعد وہاں کے حاکم کے پاس پہنچایا. اس میں کیا لکھا تھا, اے حاکم تو روزانہ 100 مرتبہ درود شریف مجھے بھیجتا ہے, اور ہر جمعے کی شب 400 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے. پچھلے جمعے تو درود بھیجنا بھول گیا, تو درود بھیجنا بھول گیا. لہذا سنو, اب تم 400 دینار ان کو دے دو. جیسے ہی آگے میں یہ پرچہ پڑا ساروں قدار رونے لگے, اور رونے کے بعد کہا ہے دربار رسالت, ارے سائل نہیں آیا ہے بلکہ دربار رسالت سے قاصد آیا ہے. 400 نہیں 10,000 دینار جا کر ان کو پیش کر دو, اور ان کے بارگاہ میں گزارش کرو جب ضرورت ہو تب تشریف لایا کرے. اللہ اکبر. ماں باپ نے ایسی تعلیم دی, حضرت رابعہ بصریہ وقت کی ولیہ گزری ہیں, دیندار متقی پرہیزگار ماں باپ ہوتے ہیں تو اس کا اثر اولاد کے اندر آتا ہے. آج ہمارے اندر کیا دینداری رہ گئی بھائی, غور کرو. پروردگار عالم ہدایت عطا فرمائے. دیکھو ناراض مت ہونا, بچوں کو اچھی تعلیم دو, ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے, لیکن بچوں کی تربیت سے پہلے اپنے بارے میں بھی خیال کر لو, کیونکہ خون کا اثر اولاد پر پہنچتا ہے. پچھلے سال میں نے واقعہ بیان کیا تھا نا, حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کا, نہر کے کنارے کپڑے دھو رہے ہیں, ایک سیب بہتا ہوا آیا, اٹھا کر کھا لیا. جیسی کھایا خیال آیا ہے بغیر اجازت سیب کھا لیا. اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز مجھ سے پوچھا کہ کس کی اجازت سے سیب کھایا تو میں کیا جواب دوں گا, کس کی اجازت سے سیب کھایا میں کیا جواب دوں گا. بس پریشان ہو گئے. سیب کی تلافی کے لیے دیکھا کس طرف سے سیب بہتا ہوا ہے اسی طرف چل دیے. چلتے 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 دیکھا کیا کہ باغ ہے, اس میں سیب لگے ہوئے ہیں, اور اس کی کئی شاخیں نہر پہ لٹک رہی ہیں. انداز ہو گیا کسی باغ کا سیب ہے. مختصر ہی ہے, کیونکہ میں نے پچھلے سال ہی وہاں پر فیضان شاہ رحمۃ اللہ روڈ میں یہ واقعہ بیان کیا تھا. مختصر ہی ہے. باغ کے مالک کے پاس پہنچے, کہا حضور میں نے آپ کے باغ کا ایک سیب جو کہ بہتا ہوا نہر میں جا رہا تھا اس کو اٹھا کر کھا لیا, تو میں معافی کے لیے آیا ہوں, معاف کر دیجئے. اب باغ کے مالک اللہ اکبر ولی را ولی می شناسن حضرت عبداللہ سمعی دیکھا ہے, ہو مال تو بڑا اچھا ہے, یہ نہر میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا, توڑ کے نہیں کھایا, چرا کے نہیں کھایا, بہتا ہوا سیب جا رہا تھا, مالک غنیمت اٹھا کر کھا لیا, اس کے بعد معافی کے لیے آیا. کہا نہیں ایسے نہیں معاف کریں گے. امتحان لیا جا رہا, پرکھا جا رہا, دیکھیں کتنا تقویم تو مضبوط ہو, ایسے نہیں معاف کریں گے. کہا حضور کیسے معاف کریں گے؟ 8 سال میرے باغ میں کام کرو. مختصر یہ 8 سال کام کر لیا. کہا حضور 8 سال خدمت کر لی ایک سیب کی معافی کے لیے. کہا 2 سال اور کرو. ایک روایت میں 4 سال اور کرو. 12 سال تک باغ میں کام کرتے رہے. 12 سال تک باغ میں کام کرتے رہے, صرف ایک قصور معاف کروانے کے لیے, سیب کا ایک قصور معاف کروانے کے لیے باغ میں کام کرتے رہے 12 سال تک. جب 12 سال مکمل ہو گئے, کہا حضور مجھے ایک غلطی ہو گئی تھی, بغیر اجازت سیب کھا لیا تھا, وہ معاف کر دیجئے. 12 سال میں نے آپ کے باغ میں خدمت کری. کہا ایسے نہیں معاف کریں گے, اب میری ایک شرط ہے. لے 12 سال کام کروا لیا, اب شرطیں بھی بیان کر رہے ہیں. کہا شرط کیا ہے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے, اسے تم کو شادی کرنا پڑے گی. کہا حضور اگر نہیں کروں تو؟ کہا معاف نہیں کروں گا. کہا اچھا حضور میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کہا نہیں لیکن پہلے اس کو اوصاف سن لو. وہ آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, زبان سے گونگی ہے, پیروں سے بھی معذور, ہاتھ سے بھی معذور. اوہو لولی لنگڑی اندھی بہری گونگی.
ایسی لڑکی سے شادی کرنا پڑے گی. کیوں نوجوانوں، ہے تمہارے اندر تک گردہ؟ کرنے کے لیے تیار ہو؟ ارے مرضی کے خلاف ہو جائے تو ماں باپ رو رو کے ہاتھ جوڑے، ساتھ آتے نہیں کریں گے تو وہی کریں گے. اللہ ہدایت عطا فرمائے. کیا ہو گیا ہے ہماری قوم کے نوجوانوں کو؟ کہا حضور یہ سیب کھانے کا قصور معاف ہو جائے گا؟ کہا اس لڑکی سے اگر شادی کر لو گے تو معاف ہو جائے گا. دل میں سوچا، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، دل میں سوچا ہوگا ارے دنیا تو جیسے جیسے گزر جائے گی بھائی، دن تو گزرتے چلے جائیں گے، صبح شام ہوتی ہے، ہم اپنے قبر سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. قیامت میں مجرم بن کر جائیں اس سے تو بہتر یہ ہے کہ دنیا میں تکلیف اٹھا لو. کہا حضور رشتہ منظور، نکاح کر لوں گا. نکاح ہو گیا. جب نکاح ہو گیا اب آپ اپنی دلہن سے ملاقات کرنے کے لیے گئے. بھائی جیسا لوگوں کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے ویسے تو آدمی دماغ اپنا مینٹین کرتا ہے. یہی خیال ہوگا آنکھوں سے اندھی ہوگی، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پیر بھی بیکار، ہاتھ بھی گوشت کا لو تھوڑا ہی ہے، نہ بول سکتی، نہ سن سکتی، نہ دیکھ سکتی. اب جیسے تیسے دن تو گزارنا بھیا، کم سے کم سیب کھانے کا قصور تو معاف ہو گیا. کمرے میں پہنچے، اب دل میں خیال آیا گونگی تو ہے، بہری بھی ہے، اب سلام کریں کہ نہیں کریں؟ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ جب گھر میں داخل ہو تو پہلے کیا کرو؟ تم کرتے ہو؟ بولو، کرتے ہو سلام؟ تو پھر شکوہ کیوں کرتے ہو یار کہ بچے کہنا نہیں سنے؟ تم مصطفیٰ کے کہنے پر عمل کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ اللہ ہدایت عطا فرمائے پروردگار. اللہ اکبر. اب اپنے کمرے کے اندر داخل ہو رہے ہو، پہلی رات، شب وقت، ملاقات کی رات. کمرے میں داخل ہوئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدم رک گئے ہیں. اب جیسے قدم رکے آواز سنی تو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سامنے بستر میں، پلنگ میں، جو بھی ہو، ایک حسن و جمال کی پیکر تشریف فرما. اتنی خوبصورت عورت کو دیکھا فوراً الٹے پاؤں لوٹ آئے. میں اپنی طرف سے کہتا ہوں ہو سکتا ہے اسی خیال میں آئے ہوں گے بھولے سے سیب کھا لیا تھا تو 12 سال کام کیے. اگر غلطی سے کوئی دوسری عورت آ گئی ہے، میں غلطی سے دوسری کمرے چلا گیا تھا، اللہ جانے کیا ہو. جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل. الٹے پاؤں لوٹ آئے. جب الٹے پاؤں لوٹے نا تو دیکھا کیا باہر سسر صاحب ٹہل رہے، حضرت عبداللہ سومائی. اب خدار کیا بات ہے، دلہن پسند آئی؟ کہا حضور واپس آ گیا. کہا کیوں آ گئے؟ کہا سرکار آپ نے فرمایا تھا وہ گونگی ہے لیکن وہ بولتی ہے، آپ نے فرمایا تھا وہ اندھی ہے لیکن وہ دیکھ رہی ہے، آپ نے فرمایا تھا وہ بہری ہے لیکن سن رہی ہے، آپ نے فرمایا تھا پیر بیکار ہے، ہاتھ بیکار ہے، لیکن ایک نگاہ پڑی تو ایسا محسوس ہوا پیر بھی صحیح، ہاتھ بھی صحیح. خبردار سنو، جو میں نے کہا تھا نا اندھی ہے، اس سے مراد یہ کہ میری بیٹی نے نامحرم کے چہرے کو نہیں دیکھا، میری بچی نے بےہودہ مناظر کو نہیں دیکھا، اس مناسبت سے اندھی ہے. اور سنو بےہودہ باتیں میری بچی نے آج تک نہیں سنی، اس مناسبت سے بہری ہے. اور سنو میری بچی کا قدم خلاف شرع کام کے لیے اٹھا نہیں، اس لیے پیروں سے معذور ہے. میری بچی نے اپنے ہاتھوں سے کسی نامحرم کو چھوا نہیں، اس مناسبت سے ہاتھوں سے معذور ہے. اے میرے بیٹے، اے برخوردار، وہ میری نور نظر ہے، لخت جگر ہے، وہ اندھی نہیں ہے، بہری نہیں ہے، گونگی نہیں ہے. سنو جب تم اتنے متقی ہو کہ ایک سیب کے لیے 12 سال خدمت کرتے رہے، جب تمہارے دل میں اتنا خوف ہے تو میری نظر نے پرکھ لیا میری بیٹی بھی متقی ہے، عبادت گزار ہے. اللہ اکبر. تو میں نے ارادہ کیا اس جیسی تقوی والی عورت کے لیے تو جیسا تقوی والا مرد ہونا چاہیے تھا. برخوردار جاؤ وہ تمہاری بیوی ہے. اللہ اکبر. اب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کمرے کے اندر داخل ہوئے. اللہ اللہ اپنی شریک حیات کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا. میرے ماں باپ قربان، حسن و جمال کی پیکر حضرت ام الخیر. اللہ اللہ. جانتے ہو جب یہ دو متقی لوگ ملے تو اللہ تعالیٰ نے ان دو متقیوں کے ملنے سے جو اولاد عطا فرمائی، دنیا نے اس اولاد کو عبد القادر جیلانی غوث اعظم کہہ کے پکارا. ہمارا کیا حال ہے؟
جب بچہ پیٹ میں آتا ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ بولو، ہمارے خون کا اثر ہماری اولاد میں آئے گا. سمجھ میں آیا؟ پہلے اپنے خون کو چیک کرو کہ ہم حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں. اس کو چیک کرو، پھر اس کے بعد اس بات پر غور کرو ہم اللہ کے رسول کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اور اگر کر رہے ہو تو خوش ہو جانا، تمہاری اولاد بھی انشاءاللہ تمہارے حکم پر عمل کرے. اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اعلیٰ تعلیم دو، بچوں کو دین سکھاؤ. مصطفیٰ فرماتے ہیں اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد قبر میں جانے تک کا جو وقت ملتا ہے اس میں علم دین حاصل کرو. گین ایجوکیشن فرام دا مدرس لیفٹ ٹو دا لیب آف گرو، تعلیم حاصل کرو. آج تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا رہے، انجینئر بنا رہے، ارے کم سے کم اتنا تو دین سکھا دو کہ بچہ مرتے دم تک مسلمان بنا رہے. کیسی کیسی تعلیمیں ماں باپ نے دی ہیں یار بچوں نے. اللہ حضرت مالک بن دینار اپنی صاحبزادی کے ساتھ دریا کے کنارے مچھلی پکڑ رہے ہیں. دریا کے کنارے مچھلی پکڑ رہے ہیں. صبح سے بیٹھے، کانٹا ڈالا، مچھلی پھنسی، نکالا، مچھلی آ گئی، رکھا، بچے کو دے دیا. جمع کرتے جا رہے، 1 2 3 4 5 مچھلیاں جمع ہوتی چلی جا رہی. جب آپ نے گمان کیا کہ اتنی مچھلیاں میں نے پکڑ لی ہیں کہ آج کے کھانے کے لیے رات کا انتظام ہو گیا، تو فوراً آپ نے اپنا جال سمیٹا، اپنی بچی سے کہا بیٹی چلو الحمدللہ شکار ہم کو کافی مل گیا ہے، اب گھر واپس چلتے، سامان سمیٹ لو. وہ کہاں مچھلی ہے جو میں نے پکڑی؟ کہا بیان وہ ہم نے سب ندی میں پھینک دی. ندی میں پھینک دی تم نے؟ کیوں پھینک دی ندی میں؟ کہا بابا جان آپ ہی نے تعلیم دی کہ بیٹا جو مچھلی یاد الہی سے غافل ہوتی ہے وہی جال میں پھنستی. جو مچھلی یاد الہی سے غافل ہوتی ہے وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے. آپ مچھلی پکڑتے جاتے اور مجھے دیتے جاتے، میں ہاتھ میں لیتی، یہ تصور کرتی یقیناً یہ مچھلی یاد الہی سے غافل ہوئی ہے اس لیے جال میں پھنسی ہے. میرے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو ان مچھلیوں کا گوشت کھا کر ہم بھی یاد الہی سے غافل ہو جائیں، اس لیے ساری مچھلیاں ہم نے ندی میں بہا دی. کیسی پیاری تعلیم دی یار ماں باپ نے، کیسی پیاری. ارے ایک حکایت ہے غریب کسان، اللہ متقی پرہیزگار دیندار، غریب، بہت غریب، بہت غریب، کثیر العیال، بہت سے بچے. فصل سوکھ گئی، قحط پڑا، کچھ نہیں کھانے کے لیے، ادھر ادھر مزدوری کے لیے جا رہا، کہیں کام نہیں مل رہا، پریشان ہو گیا. کیا کرے؟ بچے بھوکے. 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. دوسرے لوگوں کی فصلیں کھڑی جن کے پاس پانی ملا تھا. ہم کو تو پانی نہیں ملا، ہمارے یہاں تو کھیتی بھی نہیں ہوئی. بچے فاقے سے بلبلا رہے، بھوک کی شدت سے بچے رو رہے. غریب کے ساتھ کہا جائے، کس کے ساتھ دس سے سوال کرے، ہاتھ پھیلائے، کوئی مدد کرنے والا نہیں. 1 دن گزر گیا، بچوں کو تعلیم دیتا یار بیٹا صبر سے کام لو، بیٹا صبر سے کام لو. دوسرا دن بھی آیا، بچے پھر بھوک سے بلبلا رہے، بچے بے قرار، باپ اب تو آپ کو کھانا چاہیے، ہم برداشت نہیں کر پا رہے اپنی بھوک کو. پھر بھی سمجھا رہے بیٹا صبر سے کام کرو، صبر سے کام کرو. تیسرا روز جب آیا تو اب باپ کے قدم ڈگمگا گئے، بچوں کا روتا ہوا چہرہ سامنے آ رہا ہے. بھوک کی شدت سے بچوں کو بلکتا ہوا باپ نے جب دیکھا تو اپنے چھوٹے بچے کو ساتھ میں لیا. رات کا وقت ہے، چاروں طرف اندھیرا چھایا ہوا ہے، بچے کو ساتھ میں لیا، کہا میرے بیٹے چلو. بچے نے کہا باپ کہاں جا رہے ہو؟ کہا خاموشی سے چلتے چلے جاؤ. چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ کھلیار کی طرف. اور آگے بڑھے تو وہ اس جگہ پہنچے جہاں زمیندار کا کھیت لہلہا رہا تھا، اناج پک کے تیار تھا، کٹنے بھر کی دیر تھی، گیہوں کے اندر بالیوں میں گیہوں موجود تھا، لہلہاتا ہوا کھیت کھڑا نظر آ رہا تھا. باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا تم تھوڑی سی اونچی جگہ پگڈنڈی پہ کھڑے ہو جاؤ، میں خاموشی سے ہنسیاں لیے ہوں جلدی جلدی گیہوں کاٹتا ہوں اور اس کو کاٹ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور پھر اس سے بالیوں سے گیہوں نکالوں گا، آٹا بناؤں گا اور آٹا بنا کے روٹی بناؤں گا، تم سب کو کھانے کے لیے دوں گا. میرے بچے، میرے لال، میرے نور نظر، تم اونچائی پہ کھڑے ہو جاؤ. اگر کوئی دیکھے نا تو مجھ کو بتلا دینا، اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو مجھے آگاہ کر دینا، مجھے خبردار کر دینا، مجھے ہوشیار کر دینا. باپ نے بیٹے کو پگڈنڈی میں کھڑا کیا، تیزی کے ساتھ ہنسیاں لیا. دوسرے کا کھیت کاٹ رہا ہے،
ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا کہ بیٹے نے کہا باپ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، باپ فوراً ہنسیا سے جو کھیت کاٹ رہا تھا رک گیا، فوراً لوٹ کر آیا، آنے کے بعد بچے کے پاس کھڑا ہوا، دائیں دیکھ رہا ہے، بائیں دیکھ رہا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، کوئی نظر نہیں آتا۔ کہا بیٹے کھڑے رہنا، اگر کوئی دیکھے تو پھر بتانا، اور جا کر پھر کھیت کاٹنے میں لگ گیا۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزرا کہ بچے نے پھر کہا باپ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، وہ غریب کسان ہنسیا ہاتھ میں لے کے پھر آیا، آنے کے بعد دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ دل میں خیال آیا بچے نے خامخواہی ایسا کہہ دیا ہوگا۔ تیسری بار پھر کھیت کاٹنے کے لیے پہنچا، اب کھیت کاٹ ہی رہا تھا کہ تیسری بار بچے نے پھر کہا باپ کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب باپ آیا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، جب کوئی نظر نہیں آیا کہا میرے بچے پہلے بھی تم نے کہا تھا کوئی دیکھ رہا ہے، دوبارہ بھی یہی کہا کوئی دیکھ رہا ہے، آخر کون دیکھ رہا ہے؟ نہ کوئی دائیں نظر آ رہا ہے، نہ بائیں نظر آ رہا ہے، نہ آگے نظر آ رہا ہے، نہ پیچھے نظر آ رہا ہے۔ اے میرے بچے کون دیکھ رہا ہے؟ تو چھوٹے سے بچے نے تھر تھراتی ہوئی آواز میں کہا باپ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، غریب کسان کے بیٹے نے جیسے یہ کہا باپ خدا دیکھ رہا ہے، کسان کے ہاتھ سے ہنسیا چھوٹ گیا۔ باپ کا کپانے لگے، اپنے بچے کو سینے سے لگایا، کہا بیٹا خدا تجھے جزائے خیر دے، خدا تجھے جزائے خیر دے، تو نے سچ کہا، خدا دیکھ رہا ہے۔ میرے بچے ہم بھوکے ہیں یہ بھی میرا مالک دیکھ رہا ہے، ہم مفلس ہیں یہ بھی میرا مالک دیکھ رہا ہے، 3 دن سے ہمارے بچوں نے کچھ نہیں کھایا یہ بھی ہمارا مالک دیکھ رہا ہے۔ ہنسیا اٹھایا، اپنے بچے کو سینے سے لگایا، اپنے گھر کا رخ کیا۔ رات رو رو کے بچوں نے گزار دی۔ صبح کا وقت آیا، یہ غریب کسان نیند سے بیدار ہوا۔ اللہ اکبر، پتہ چلا باہر ایک ہنگامہ برپا ہے، ایک شور برپا ہے۔ کیا بات ہے؟ باہر آ کے جیسی جائزہ لینے کے لیے آیا تو پتہ یہ چلا زمیندار آیا ہوا ہے، زمیندار آیا ہوا ہے، سب کو لین سے کھڑا کیا جا رہا ہے، بہت غصے میں ہے، لوگوں سے پوچھ رہا ہے بتاؤ کس کی جرت تھی جس نے میرا کھیت کاٹا، کس نے میرا کھیت کاٹا، سب سے پوچھ رہا ہے۔ اس کو بھی لین میں کھڑا کر دیا گیا، یہ غریب کسان بھی لین میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، زمیندار اس کے پاس آیا، آنے کے بعد کہا بولو تم سچ بولو گے؟ کہا ہاں میں سچ بولوں گا۔ کہا بتاؤ میرا کھیت کس نے کاٹا؟ کہا سنو زمیندار ہم نے کاٹا ہے، ہم سچ بولیں گے، ہم نے کاٹا ہے۔ کہا تم نے کاٹا، کیوں کاٹا؟ کہا بات یہ ہے کہ ہم کو پانی نہیں ملا، ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں آیا تو اناج نہیں ہوگا، جو پاس میں پونجی تھی ختم ہو گئی، مزدوری بھی میسر نہیں ہو رہی ہے، کئی دنوں سے میرے بچے بھوکے تھے، میری بیوی بھوکی، میرے بچے بھوکے، ایک دن صبر سے ہم نے گزار دیا، دوسرے دن بھی بچوں کو صبر کی تلقین کری، تیسرے دن بھی جب دیکھا بچے بھوک سے بھڑک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں تو ہم سے برداشت نہ ہوا، ہم ہنسیا لے کے تمہارے کھیت میں پہنچ گئے اور جانے کے بعد ہم نے تمہارے کھیت کو کاٹا۔ زمیندار نے کہا کاٹا تو لیکن ساتھ میں لائے کیوں نہیں؟ کہا سنو بات یہ ہے جب ہم کھیت کاٹ رہے تھے اپنے بچے کو پگڈنڈی میں کھڑا کر دیا تھا، کہا میرے بچے اگر کوئی دیکھے تو بتا دینا۔ میرے بچے نے ایک بار کہا باپ کوئی دیکھ رہا ہے، میں آیا میں نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، دوسری بار کہا پھر آیا میں نے دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا، تیسری بار بچے نے پھر کہا باپ کوئی دیکھ رہا ہے، جب میں نے دیکھا مجھے کوئی نظر نہیں آیا تو میں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا نہ دائیں کوئی دیکھ رہا، نہ بائیں کوئی نظر آ رہا، نہ آگے نظر آ رہا، نہ پیچھے نظر آ رہا، آخر کون دیکھ رہا ہے؟ تو میرے بچے نے کہا باپ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں خوف خدا سے کام گیا، میرے ہاتھ سے ہنسیا چھوٹ گیا، ہم نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا۔ زمیندار میں معافی مانگتا ہوں تم سے، کی شدت کی وجہ سے یہ غلط کام کے لیے میں آگے بڑھ گیا، لیکن واللہ ایک دانہ بھی میں نے نہیں لیا، ایک دانہ بھی میں نے نہیں لیا۔ یہ کہہ کے کسان نے جیسی نظر اٹھا کر دیکھا تو معاملہ کیا ہے؟ زمیندار زاروں قطار رو رہا ہے، زمیندار زاروں قطار رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کسان تو غریب ہو کر خدا سے اتنا ڈرتا ہے کہ تجھے تیرے دل میں
اتنا خوف خدا مجھے تو رب نے بہت عطا فرمایا، اس کے بعد بھی میرے دل میں خدا کا خوف نہیں۔ آپ تو سنو سنو، تم نے جو کاٹا وہ تو کاٹ لیا، اب میں تم سے کہتا ہوں میرا پورا کھیت کاٹ لو، میں نے تم کو تحفے میں دے دیا۔ یہ ماں باپ کی تربیت کا ہی تو اثر ہے نا، ماں باپ نے ہی تو سکھایا ہوگا نا بچوں کو۔ آج ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ آج ہم اپنے بچوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ خدا کے واسطے اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، اپنے بال بچوں کو دین سکھاؤ۔ ارے قیامت کے روز تم سے پوچھا جائے گا، تم گھر کے مکھیا تھے، تم گھر کے بڑے تھے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تھا نا، تم میں سے ہر ایک کہا کہ میں قیامت کے روز تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی ماں باپ قربان یا رسول اللہ، اب ہم آگے ہماری رعایا۔ آقا نے فرمایا ہاں تم بڑے ہو، تم سے قیامت کے روز تمہارے بال بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بولو کیا جواب دو گے؟ تم گھر کے مکھیا تھے، تیرا بچہ فجر کے وقت سوتا رہتا تھا، بول تو نے کیا کیا؟ سختی کری، نماز کی تاکید کری، اس کو مسجد جانے کے لیے کہا کہ نہیں کہا؟ تو سب ضرورتیں پوری کرتا تھا نا اس کی۔ بچے نے کہا ابا ہم کو موبائل چاہیے، تو نے دلایا۔ بچے نے کہا ابا ہم کو کپڑے چاہیے، تو نے دلایا۔ بچے نے کہا ہم کو کھانا چاہیے، تو نے دلایا۔ ہر سامان مہیا تو کراتا تھا۔ بتا دینداری کے لیے تو نے بچے کو کیا درس دیا؟ بولو کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے بھائی؟ اللہ ہدایت فرمائے۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو، ان کو دین سکھاؤ، دین، تاکہ تم جب تک زندہ رہو تو وہ دیندار اولاد۔ ارے اللہ اکبر، رب تو اتنا مہربان ہے۔ کل یوبی کا ایک واقعہ یاد ہے کہ مولانا فاروق صاحب ایک بہت گناہگار آدمی تھا، بہت گناہگار آدمی تھا، انتقال کا وقت قریب آیا۔ تو جب آخری وقت آیا نا تو لوگوں کو جب یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اب ہم مرنے والے ہیں، تب ان کو افسوس ہوتا ہے۔ افسوس غفلت میں دن گزار دیے، افسوس جو وقت ملا تھا چائے کے ہوٹلوں میں بسر کر دیے وہ دن، افسوس وہ دن رات گناہوں میں ڈوب کر خرچ کر دیے۔ اب آخری وقت آیا، اب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایسے ایک گناہگار آدمی تھا، اس نے بہت غلط کام کیے، بہت برے برے کام کیے۔ آخری وقت آیا جب اس کے سکرات کا سکرات کا وقت شروع ہونے کے قریب پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو حسد بھری نگاہ سے دیکھا۔ بیوی اکثر ٹوکتی تھی، خدا کے واسطے یہ برے کام مت کرو، نماز پڑھو، شریعت پر عمل کرو، لیکن یہ شخص سنتا نہیں تھا۔ اب آخری وقت آیا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیوی کی طرف دیکھا، کہنا بہت کچھ چاہتا تھا، کہنا بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن کہہ نہ پایا۔ دل گھبرایا، آنکھ پردم ہو گئی، اف نکی، لب تھر تھرا کر رہ گئے۔ بیوی آگے بڑھی، کہا میرے شوہر کیا کہنے چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہیے۔ کہا سنو میرا آخری وقت آ گیا، اب میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، افسوس میں نے تمہاری باتوں پر عمل نہیں کیا، میں نے کوئی اچھے کام نہیں کیے، سارا وقت برے کاموں میں گزار دیا، افسوس نہ نمازیں پڑھی، نہ شریعت پر عمل کیا، نہ مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کیا، میں نے بہت برے کام کیے، ایک وعدہ مجھ سے کرو، ایک وعدہ مجھ سے کرو۔ عورت نے کہا کیا وعدہ لینا چاہتے ہو؟ بولو تمہارا جو وعدہ ہے ہم انشاءاللہ پورا کریں گے۔ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن خدا کے واسطے یہ تمہاری گود میں جو میرا بیٹا ہے نا، اس کو دین ضرور سکھانا، اس کو دیندار ضرور بنانا، میں تم کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں۔ یہ کہا اس کا انتقال ہو گیا۔ بی بی صاحبہ کو بڑا خیال تھا کیونکہ بہت گناہ کرتا تھا نا، ان کے کہنے پر سنتا نہیں، ان کے کہنے پر عمل نہیں کرتا تھا۔ بی بی بار بار کہتی تھی نماز پڑھو، یہ ہنسی میں اڑا دیا کرتا تھا۔ بی بی کہتی تھی شریعت پر عمل کرو، یہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ کبھی کبھی بی بی جب زیادہ سخت ہو جاتی، کیا بات ہے بار بار آپ سے کہتے ہیں نماز کے لیے مسجد جایا کریے، آپ ہیں کہ نماز پڑھتے نہیں؟ تو شوہر میاں اس وقت بہادری جھاڑنے کے لیے بیوی کو جھڑک دیتے۔ اللہ ایسے شوہروں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو بیوی کے دل میں خیال تھا میرے شوہر نے میرے کہنے پر عمل نہیں کیا، اس نے توبہ نہیں کری، مصطفیٰ کے فرمان پر عمل نہیں کیا، شریعت پر عمل نہیں کیا، قرآن کے قانون پر عمل نہیں کیا، گناہوں کا بوجھ لے کر دنیا سے گیا۔ ایک دن رات سو رہی تھی، اچانک شوہر کا خواب میں چہرہ دیکھا، حال یہ ہے جہنم کے عذاب میں
مبتلا نظر آ رہا ہے، آگ کی زنجیریں لپٹی ہوئی ہے، جسم میں جل رہا ہے، چلا رہا ہے، افسوس افسوس میں برباد ہو گیا، میں پریشان ہوں، میں عذاب پہ گرفتار ہوں۔ بیوی صاحبہ نے جیسی شوہر کا حال دیکھا نیند سے بیدار ہو گئی۔ دن گزرتے گئے، وہ بچہ پروان چڑھتا گیا۔ اللہ اللہ، جب 4 سال 4 مہینے کچھ دن کا ہو گیا تو بیوی صاحبہ کو اپنے شوہر کی بات یاد آئی، بیوی صاحبہ کو اپنی شوہر کی بات یاد آئی۔ اس چھوٹے سے بچے کو لیا، نہلایا دھلایا، تیار کیا، اعلیٰ لباس پہنایا۔ اللہ اکبر، بچے کا ہاتھ پکڑ کے مکتب کی طرف کا رخ کیا، مدرسے کی طرف کا رخ کیا۔ اللہ اکبر، وہاں ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ بیوی صاحبہ آگے بڑھی، آگے بڑھنے کے بعد کہا، اے مولوی صاحب، یہ یتیم بچہ ہے، اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، کیا آپ اس کو اپنی شاگردی میں قبول کریں گے؟ کیا آپ میرے بچے کو قرآن کی تعلیم دیں گے؟ مولوی صاحب نے کہا، کیوں نہیں بہن، ضرور تمہارے بچے کو دین سکھاؤں گا، ضرور قرآن کی تعلیم دوں گا۔ اے صاحبزادے آئیے، آج سے آپ کا داخلہ ہو گیا، اب آپ کو روز مکتب میں آنا ہے۔ بیوی صاحبہ نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کیا، اپنے گھر کو چلی گئی۔ اب وہ چھوٹا بچہ ہے، تتلی زبان ہے۔ اللہ اکبر، 4 سال 4 مہینے کچھ دن کی عمر ہے۔ اللہ اللہ، مولوی صاحب آگے آئے، کہا برخوردار پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تتلا بچہ چھوٹی تتلی زبان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، پیارے بیٹے، آج تمہارا درس اتنا ہی ہے کہ تم خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہو۔ وہ بچہ دن بھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی دیر مکتب میں بیٹھا بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کرتا رہا۔ جب مکتب چھوٹ گیا، مدرسہ بند ہو گیا، بچہ اپنے گھر کو آیا، ماں نے پوچھا، بیٹا آج گئے تھے پڑھنے، کیا پڑھا؟ کہا، ماں مولوی صاحب نے آج ہم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے، ہم دن بھر یہی یاد کرتے رہے۔ ماں خوش ہوئی، اپنے بچے کو چھاتی سے لگایا۔ اللہ اکبر، رات کا وقت آیا، رات کا وقت آیا، بیوی صاحبہ سو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں؟ اللہ اکبر، خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ وہی میرا شوہر جو آگ کی زنجیروں میں نظر آ رہا تھا، وہی میرا شوہر جو عذاب میں مبتلا نظر آ رہا تھا، نور کا تاج پہنے ہوئے چلا آ رہا ہے، نورانی لباس پہنے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ بیوی صاحبہ نے جب اپنے شوہر کا یہ حال دیکھا خوش ہو گئی، آگے بڑھی، کہا کیا حال ہے؟ اتنا اچھا لباس، اتنا بہترین نورانی چہرہ۔ کہا سنو، میں تمہارے پاس آیا ہوں یہ کہنے کے لیے کہ اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ بیوی نے کہا، میرے سر کے تاج، آخر کیا معاملہ ہے؟ پہلے دیکھا عذاب میں مبتلا نظر آئے، آج نورانی تاج پہنے ہیں۔ کہا سنو، بات یہ ہے، آج تم میرے بچے کو مکتب میں لے کر گئی، مولوی صاحب کے پاس تمہیں بچے کو بھیجا اور مولوی صاحب نے میرے بچے کو سبق دیا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا بچہ اپنے رب کو رحمان اور رحیم کہہ کے یاد کرتا رہا، سبق یاد کرتا رہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہا۔ رب نے فضل فرمایا، اعلان کیا، اے فرشتوں اس کو چھوڑ دو، اس کا بچہ دنیا میں مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکار رہا ہے۔ بے شک میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، جس کا بچہ مجھے یاد کرے میں اس کے باپ کو عذاب کیوں دوں؟ اس کو عذاب کر دو، جاؤ میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں خدا کے واسطے اپنے گھر کا جائزہ لے لو، اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہو یار؟ تم ABCD پڑھا رہے ہو، پڑھاؤ، اعتراض نہیں کر رہے، کم سے کم قرآن تو پڑھاؤ۔ کتنے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کا ہم عمل بتاتے ہیں نا، یہ پڑھنا، کہتے ہم قرآن پڑھے نہیں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، جس رب نے ہم کو پیدا کیا، جس کی زمین میں ہم چلتے ہیں، جس کی ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، جس کا پیدا کردہ غلہ ہم کھاتے ہیں، جس کا پیدا کردہ پانی ہم استعمال کرتے ہیں، اپنے مالک کا کلام پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ رب کا کلام ہے، اللہ اکبر۔ مسلمانوں خدا کے واسطے قرآن پڑھو، خوب قرآن پڑھو،
خود بھی پڑھو، اپنے گھر میں عورتوں کو بھی تاکید کرو کہ قرآن کی تلاوت ہونا چاہیے، بچوں کو بھی تاکید کرو کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ سنو، اگر تمہارے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں باہر آئیں گی، تمہارے گھر میں لوگ قرآن پڑھیں گے، تمہاری قنات کی آواز باہر آئے گی، عورتیں خاموشی سے گھر کے اندر بیٹھ کر آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کریں گی، تو سنو، پوری ذمہ داری سے میں کہتا ہوں انشاءاللہ تمہارے گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، بلائیں دور ہو جائے گی۔ اور اگر ٹی وی کی آواز آ رہی ہے، ناچ گانے کی آواز آ رہی ہے، تو ہوشیار رہو، کام دوزخ کے کیے، جنت کا ہے امیدوار۔ کام دوزخ کے کیے، جنت کا ہے امیدوار۔ ارے قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ دوسری چیز، یہ عورتیں جو بے پردہ گھومتی ہیں وہ تو گناہگار ہوگی، تم سے بھی پوچھا جائے گا، خالی بچوں کی بات نہیں، عورتوں میں بھی تم سے بھی پوچھا جائے گا، تیری عورت بغیر نقاب گھر کے باہر کیسے نکلی، تیری عورت غیر مردوں کے سامنے کیسے آئی، جواب دے۔ سبزی خراب بنے تو ڈانٹتا تھا، کپڑوں میں پریس نہیں ہو تو غصہ کرتا تھا، بستر صاف نہ ہو تو ناراضگی کا اظہار کرتا تھا۔ بتا، بغیر حجاب کے تیری عورت گھر کے باہر کیسے نکلی، جواب دے۔ کیا جواب دو گے؟ تیری بیٹی جوان بغیر نقاب کے باہر گھوم رہی ہے، سر پر دوپٹہ نہیں، جواب دو۔ کیا جواب دو گے؟ کیسی بے حیائی آ گئی یار کہ باپ اپنی جوان بیٹی کو بغیر نقاب چوراہوں میں گھماتا پھر رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کو بغیر نقاب موٹر سائیکل میں بیٹھ کے ادھر ادھر لے جاتا نظر آ رہا ہے۔ کیا ہو گیا یار، تمہاری غیرت کہاں دفن ہو گئی؟ تیری بیٹی کو کون کس نیت سے دیکھ رہا ہے، کون کس نظر سے دیکھ رہا ہے؟ وہ بے غیرت تیری غیرت کہاں دفن ہو گئی؟ تیری عورت کو کون کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ کتنا بڑا بے غیرت ہو گیا، قیامت میں پوچھا جائے گا، ہوش حواس کے ساتھ رہو۔ یہ عورتیں جو بغیر نقاب گھروں سے باہر نکلتی ہیں، سنو، قدم قدم پر فرشتوں کی لعنت برستی ان کے اوپر۔ ہوش حواس کے ساتھ رہو، اسلام کا قانون۔ آج کل نقاب میں بھی دیکھو کیسے فیشن آ گیا ہے، یہ نقاب ہے، ایسی ایسی ڈیزائن ہے کہ سوٹ پیچھے ہو جائے، نقاب آگے ہو۔ کیا ہے یار؟ وہ نقاب صحیح ہے جس میں تمہارا جسم چھپ جائے، وہ نقاب نہیں ہے جس میں تمہارا جسم نمایاں ہو جائے۔ پروردگار ہدایت عطا فرمائے۔ قوا انفسکم واہلکم نارا، اپنی جان کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وہ جہنم جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو فکر آخرت عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور ضرور دو تاکہ بچے مرتے دم تک مسلمان بنے رہے، ان کا عقیدہ مضبوط رہے، دیندار رہے، نمازی رہے، اور جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو وہ تم کو جب یاد کریں تو قرآن پڑھ کر اس کا ثواب تمہاری روح کو پہنچائیں۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کھڑے ہو جائیے اسلام گئی جب تیری رحمتیں تشنہ گانے جہاں پھر نہ پیاسے رہے، دھارے بہ جائے جب بھی اشارہ کرے، نور کے چشم میں لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت سلام، شمع بز میں ہدایت
رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں، دین و دنیا کی لٹنے لگی دولتیں، کھول دی جس نے اللہ کی حکمتیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت، ابر جود و عطا کس پہ برسا نہیں، تیرا لطف و کرم کس نے دیکھا نہیں، کس جگہ اور کہاں تیرا قبضہ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شمع بز میں ہدایت، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ نبی اللہ، تشریف کی دعا۔ اسپتال میں علیل ہیں، ان کے حق میں دعا کی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور حافظ نعیم صاحب کی لڑکی اور ان کا بھتیجا یہ بھی اسپتال میں داخل ہیں، ان کے حق میں بھی دعا فرمائے اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور شبانہ بانو وہ بھی علی ہیں، ان کے حق میں بھی دعا فرمائے اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم جتنا سنتے ہیں اس پر ہم کو خوب خوب عمل کرنے کی مقبول توفیق عطا فرمائے۔ میزبان نے گزارش کی ہے کوئی مدرسہ یہاں قائم کرنا چاہتے ہیں، یہ لوگ میرے علم میں نہیں ہیں، اور انہوں نے چندے کی درخواست کی ہے۔ کار خیر کے لیے آپ حضرات اگر تعاون کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے تعاون کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ کار خیر ہے، اس میں جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ اچھائی کے لیے مانگا جا رہا ہے، کوئی برے کام کے لیے نہیں مانگا جا رہا ہے۔ بس معلومات آپ کر لیں کہاں مدرسہ ہے کیا ہے، اور بڑھ چڑھ کر اس پر حصہ لیں۔ دعا کے لیے حاضر رہیے۔ الہ العالمین پروردگار اپنے فضل عظیم سے ہم کو دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ان کو شفا عطا فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد سعید عطا فرما، جو بے روزگار ان کو عقل حلال عطا فرما، کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، دلوں کو رشک کعبہ بنا، سینے کو گلزار مدینہ بنا، ایسی تنویر پڑے قلب کے آئینے میں، تو اور تیرا نبی دونوں رہے سینے میں، دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے، پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نظر کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔